جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ سے انور حسین جعفری جو سینئر صحافی تھے اردو کے، اچانک چلے گئے۔ اسی سلسلے میں گروپ آف حج کے صدر حاجی ادریس خان نے اپنے گھر پہ ایک دعائیہ نشست رکھی۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں۔ دہلی اسٹیٹ آل انڈیا مومن کانفرنس کے عمران انصاری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ دو باتیں مرحوم کے بارے میں کہیں۔ دیکھیے، انور صاحب بہت بڑے صحافی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے انسان تھے، کیونکہ میری ذاتی طور پہ میری ان سے ملاقات رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں ان کا جانا جو ہے یہ بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے بڑا ثانیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت کرے۔ اور ایسے صحافی بہت کم ہوتے ہیں، بڑے اچھے انسان تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، اور انشاءاللہ ان کے لیے دعا ہوگی۔ اچھا انصاری صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کا جامع مسجد آنا ہوتا تھا تو ہم دونوں سے ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ میں ان کے ذاتی میرے ان سے تعلقات تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جامع مسجد شام کو جب ٹہلنے آتے تھے تو وہاں ان سے بڑی خوش دلی سے ان سے ملاقات ہوتی تھی، اور بڑی محبت سے ملتے تھے، اور یہ میرے لیے بڑی ایک یادگار چیزیں جو ہیں وہ رہیں گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ حاجی خوشنود صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ انور بھائی کے لیے دو باتیں یہ بھی۔ ماشاءاللہ انور بھائی بہت عظیم شخصیت تھی، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسی شخصیت اللہ پاک بہت کم بھیجتے ہیں دنیا میں، جو ایک فراغ دلی سے بات کرنے والے، بے لوث خدمت کرنے والے لوگوں کی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سماجی کارکن جاوید خان صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اکثر اور بیشتر ان کی بھی انور حسین جعفری سے ملاقاتیں رہتی تھی، تو یہ ان کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ انور حسین جعفری ایک ایسا شخص تھا، وہ اردو صحافت میں ہی نہیں، اس نے پرانی دہلی کے اندر آنے کے بعد جس طریقے سے اپنے تعلقات استوار کیے، اور جس طریقے سے وہ تمام معاملات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، ہم اس کو ایک صحافی کے طور پہ تو جانتے ہی ہیں، ایک سچے اور نیک انسان کے طور پہ بھی ہم نے اس کو جانا۔ وہ ہر معاملات میں صحافت سے اٹھ کر کام کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ اس نے جو ہے غریبوں کی آواز کو اٹھایا، جو بھی پرانی دلی کے مسائل کو ان کو اٹھانے میں انور ہمیشہ پیش رہا، اور اس نے بہت کچھ وہ ایک ایسا خلا چھوڑ گیا ہے اردو صحافت میں جس کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سماجی کارکن شفیع دہلوی صاحب موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مشن ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا بہت بڑا کام ہے، دہلی نہیں بلکہ آل انڈیا پیمانے پر یہ جو ایجوکیشن کے لیے بہت سیریس ہیں۔ اور انور کی اکثر اور بیشتر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صحافی میں صرف ایک ہی کو سمجھتا ہوں، وہ تم ہو، اس کے علاوہ تو دوسروں کو میں اتنا سمجھتا نہیں، کیونکہ تمہاری جو باریکی نظر ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، تمہاری خبریں بھی پڑھتا ہوں، تم ہر طرح سے جو خبر بنا سکتے ہو۔ شفیع دہلوی۔ انور جعفری میرے ہم عصروں میں تھا، صحافیوں میں اتنا قریب میں کسی کے نہیں رہا جتنا انور جعفری کے نزدیک پہنچا، صرف اس لیے کہ وہ شخص ٹریننگ سے یا تعلیم سے صحافی نہیں تھا، بلکہ وہ ذہن سے صحافی تھا۔ اور وہ جب میرے ساتھ بیٹھتا تھا یا ہم کہیں بھی میں اس کی باتوں کو دیکھتا تھا، تو میں نے بہت سی باتیں جو سماجی زندگی میں نے کی ہیں، کریٹ ہوئی ہیں، اس میں بہت بڑا رول انور جعفری کے ان خیالات کا تھا، ان ایشوز کا تھا جو وہ کریٹ کر دیا کرتا تھا۔ میرا ہم سفر رہا، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اردو صحافیوں میں خاص طور سے اس آدمی نے جو بات پہچان بنائی اپنی، اور جو اس کے ذہن میں ہوتا تھا، جو اس چیز کو کریٹ کرتا تھا، میں دور دور تک ایسا نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی اور ایسا ہوگا۔ انور جعفری ایک یادگار شخص تھا، اور اس نے ہمارے دل کو دکھایا ہے جا کر دنیا سے، کوئی اس طرح نہیں جایا کرتا جس طرح ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ تھے شفیع دہلوی صاحب۔ انہوں نے کتنی عمدہ اور پیاری باتیں کی ہیں کہ واقعی میں ایسے جا کے جو انہوں نے ان کے ہی نہیں، جو ان کے خاص اصل لوگ تھے، ان کے بھی دل کو دکھایا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ حاجی شکیل موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ایک گروپ چل رہا، حج معلومات، آل انڈیا پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی انور سے بہت شناسائی تھی۔ ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ دو باتیں ان کے بارے میں یہ کہیں۔ شکیل صاحب۔ ماشاءاللہ میرا کم ٹائم ملاقات کا رہا، مگر جب بھی ہم ملے آپس کے اندر میرے بھائیوں کی طرح ملے وہ، اور ماشاءاللہ لکھنے میں اور غریبوں کی آواز اٹھانے میں اور حج کے متعلق جو بھی معلومات ہوتی تھی بہت اچھی دیا کرتے تھے، اور غریبوں کے تو وہ ایک مسیحی تھے، قلم کے سپاہی تھے۔ ماشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو بہت کم بھیجتا ہے، اور میرے سے جب بھی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ میں نے ان سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریاض الدین عرف راجو جو کہ حج گروپ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ہمارا اکثر راجو بھائی سے ملاقات رہتی تھی، میں اور ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، اور ان سے پہلے ان کے والد صاحب جو گروپ کے صدر تھے حاجی منظور صاحب، انہوں نے اسپیشل ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی ان دونوں کا خیال رکھنا، اور راجو بھائی جب بھی ملتے ہیں آج تک اسی بات پر چل رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں اچانک انور کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا اس کے بارے میں 2 باتیں کہیں۔ دیکھیے، ان کے جانے کی خبر جب میں نے واٹس ایپ پر دیکھی تو مجھے ایک بار یہ لگا کہ شاید کسی نے یہ مذاق کیا ہے۔ میں نے رامیش بھائی کو فون کر کے اس کی تصدیق کی تو مجھے ایسا جھٹکا لگا شاید میرے گھر کا کوئی ممبر چلا گیا، اور رات کو میرے ساتھ کھڑے تھے۔ میں دلی سے باہر جا رہا تھا تو میرے ساتھ بہت دیر کھڑے رہے، پھر گھر گئے، اور مجھے وہاں خبر لگی تو میرے کو ایک اچانک ایسا لگا جیسے میرا اپنا کوئی چلا گیا ہو۔ وہ اتنا محبت کرنے والے میرے بھائی کی طرح تھے۔ میرے والد نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، اور وہ ایسے ہی میرے ساتھ محبت سے ملتے تھے، میرے پاس بیٹھتے تھے، آتے جاتے روز میرے پاس رکتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید میرے گھر کا کوئی ممبر چلا گیا۔ وہ اتنا قابل آدمی، قلم کا سپاہی صحافت سے چلا گیا، اس کا خلا تو کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل، دیکھیے ادھر راجو صاحب انہوں نے کہا ہے جو قلم کا سپاہی تھا جو خلا پیدا کرے گا تو کوئی پر کر ہی نہیں سکتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ سماجی کارکن شاہد خان موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ انور حسین جعفری ان کے بہت قریب رہتے تھے۔ 2 باتیں ہی انور بھائی کے لیے کہیں۔ شاہد صاحب، السلام علیکم۔ انور جعفری جیسا انسان بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بیچ میں آج ان کی کمی اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ اچانک اور جب مجھے یہ پتہ چلا تو اس طرح سے شوق ہوا کہ شاید کیا ہو گیا، کیونکہ میں دلی سے باہر تھا۔ جب میں پہنچا تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ ایک ایسا انسان جو کہ بے باک نیڈر آدمی تھا، اور حد سے جو اس کی قلم بولتی تھی، جو لکھا کرتا تھا وہ بے باک لکھا کرتا تھا اور صاف طور پہ لکھا کرتا ہر آدمی کے لیے۔ اس جیسا انسان بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، بہت مشکل سے آگے بڑھا کرتے ہیں، اور جتنا وہ آگے چلے گئے تھے اللہ میاں کو پتہ نہیں کیا ان کی ادا پسند تھی کہ اللہ نے ان کو جلد سے ہمارے سے دور کر دیا۔ اس کے لیے ہم بہت کہتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس وقت ہم گروپ آف حج کے صدر حاجی ادریس خان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انور حسین جعفری جو اچانک ہمارے بیچ میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، اس سلسلے میں انہوں نے ان کے لیے دعائے نشست رکھی ہے، اور میں ان سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے لوگوں نے اور بھی کہا ہے کہ یہ تھوڑے 2 باتیں انور بھائی سے ان کے بہت تعلقات تھے، بہت ملاقاتیں رہتی تھی، خاص کر حج کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی دن شام کو میری بائک لینے کے لیے وہ آئے تھے آفس کے اندر، اور بڑے خوش تھے اور کہنے لگے بھائی کچھ کھانے کو منگاؤ۔ ان کے لیے بریڈ پکوڑا منگایا، انہوں نے بیٹھ کے کھایا، رامیش نے بھی کھایا، انہوں نے بھی کھایا ماشاءاللہ، اور بہت ہنسمکھ کی باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ بھائی خدا نہ کرے کوئی ان کو ہونے والا ہے۔ ایسے ہی شام کو پتہ لگا کہ ان کا ایک دم اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ ایسا جھٹکا سا لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کوئی اپنے جیسے سگا گھر کا ہوتا ہے، اتنا اچھا بچہ تھا وہ، کہ محبت سے بتانا، یہ کرنا، اور ہمارے حج گروپ کی کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی وہ میرے کو پہلے بتاتے تھے، یہ بولو بھائی ادریس، یہ بولو، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تو بہت عاجزی کے ساتھ بتاتے تھے اور بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے یہ یہاں پہ اہتمام کیا ہے تو مرنے سے پہلے آپ سے انہوں نے فرمائش کی تھی، اس بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ جی، اسی دن جب بائک لے رہے تھے میرے سے تو انہوں نے کیا کہ بھائی ادریس پائے کب کھلا رہا ہوں، تو پھر اب ان کے جانے کے بعد تو میرے دماغ میں یہی آئی، جب انہوں نے اظہار کرا تھا پایوں کا، تو ایک پائی کی دیکھ ہم نے یہاں پہ ماشاءاللہ چڑھوائی تھی، اور ماشاءاللہ سب کو بلایا، سارے NGOs کو بلایا، سارے میڈیا والے آئے ہوئے ماشاءاللہ یہاں پر، اس کے غم کے اندر سارے شریک ہیں۔ دیکھیے یہ تھے ہمارے ساتھ
حاجی ادریس خان انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل صحیح کہی ہے کہ وہ ہر کسی سے ہنس وقت ملتے تھے اور جس سے ملتے تھے بالکل بے تکلفی سے بات کرتے تھے. جو کہنا ہے وہ کہنا ہے, جو نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. یہی ادریس بھائی نے بھی بتایا کہ مرنے سے جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, انٹرویو کرا تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی حاجی جی سردی شروع ہو گئی, پائے کب کھلاؤ گے؟ ابھی تو سردیاں شروع ہو گئی, جلدی کر دیں گے. لیکن انہوں نے ایک دعائیہ نشست رکھی ہے, تو انہوں نے خاص کر کہا کہ انور کی یہ خواہش تھی جو میں پوری کروں. اس سلسلے میں انہوں نے سارے NGOs گروپ کے لوگوں کو بلایا, سارے میڈیا کو بلایا, اور سب لوگ یہاں پہ اور سب اس کو آدمی کو مرتے دم تک یاد کر رہے ہیں. اس کو بھلا پانا مشکل ہے. دہلی سے عمران.